گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ اگر آپ نے برے حال میں رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین جانیں کہ آپ نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ مسکراہٹ ایک ایسا چہرہ ہے جو ہر چہرے پر اچھا لگتا ہے۔ دکھی دل بھرے گلاس کے مانند ہے جو معمولی ٹھیس سے چھلک اٹھتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے تم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اگر تم غلطیاں ظاہر کرتے رہے تو دنیا میں تمہارا کوئی دوست باقی نہ رہے گا۔ وہ تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے اس بڑے عمل سے اچھا ہے جو اکتا کر چھوڑ دیا جائے۔ چاہے غلط سوچو، ہمیشہ خود ہی سوچو۔ بحث کرنے کے بجائے بحث سے دور بھاگنا سب سے بڑی جیت ہے۔ عقل کا بہترین مرحلہ خود شناسی ہے۔ آنسوؤں کو بہہ جانے دو، یہ غموں کو مایوسیوں میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا اس کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ زندگی خود ہی نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے۔ دولت پانے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اس کی جیب میں ہے۔ وہ دولت پا کر سچے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے۔ حیا اور شرم عورت کا حسن ہے۔ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ سلامتی گمنامی اور خلوت میں ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت ہے۔ خدا کے کرم پر مغرور ہونا اور معافی کی امید رکھنا شیطان کا کھلا ہوا فریب ہے۔ غصہ صرف ایک وقتی اشتعال ہے، مگر اس کا انجام آدمی کو برسوں بھگتنا پڑتا ہے۔ انتقام لینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا۔ مت بھولو صبر و تحمل کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ جلد بازی اور عجلت احمقانہ فعل ہے جس کا نتیجہ پشیمانی اور افسوس کی صورت میں نکلتا ہے۔ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ لوگ کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے اکثر لوگ نہیں پاتے۔ مشکوک چیز پر اعتماد نہ کرو، اور جو چیز محال ہو اس پر بھی یقین نہ کرو، اور جو چیز تمہاری تقدیر میں نہ ہو اس پر افسوس نہ کرو۔ کامیابی صبر کے اس پار ہے۔ لوگ کامیابی کو صبر کے اس پار تلاش کرتے ہیں۔ ہاتھی کی خاموشی کتے کی ہزار بھونک کے اوپر بھاری ہے۔ ناراض ہونے کے خیال سے حق بات دوست کو نہ بتلانا حق دوستی نہیں۔ دوست اس کو سمجھ جو خلوت میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کر کے تجھے تنبیہ کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیری ہمراہی کرے۔ بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل کی آزاری ہے۔ نادان لوگ جس چیز کو بزدلی کہتے ہیں، دانشمند کی نظر میں وہ تدبیر ہوا کرتی ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کرے۔ کانٹے سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آدمی کانٹے سے نہ الجھے، وہ کانٹے کے مقام سے کترا کر آگے نکل جائے۔ جھگڑا دو طرفہ بنیاد پر ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کے بعد جھگڑے کو دفع کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ
ایک فریق یک طرفہ طور پر اسے ختم کر دے۔ کسی کی نرمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کسی کی مجبوری کا اور کسی کی معذوری کا بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تنہائی میں اپنے خیالات پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اپنے عیبوں سے چشم پوشی اور دوسروں کے عیب پر نظر یہ ابلیسیت کی نشانی ہے۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ کسی سے بات کرتے وقت نرمی اختیار کرو، لہجہ کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تحریر وہ آواز ہے جو سنائی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ بزرگوں کی نصیحت کا مزہ اس پھل کی طرح ہوتا ہے جس کا مزہ شروع میں کڑوا اور بعد میں میٹھا ہوتا ہے۔ جو شخص التجائے نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا اس کے سامنے اپنی زبان کو شرمندہ نہ کرو۔ گمنامی کو پسند کر کہ اس میں ناموری کے مقابلے میں بڑا امن ہے۔ دن ختم ہو جانے کے بعد رات کو اپنی روح کا لباس اتار دو اور پھر دیکھو کہ اس کے وجود پر کتنے داغ ہیں۔ ارادہ آہستہ آہستہ سفر طے کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ زندگی مانگا ہوا ذریعہ ہے جسے واپس کرنا اذیت ناک خیال ہے۔ اے عالم، تو اپنا علم دنیا داروں کے پاس اٹھنے اور بیٹھنے سے میلا نہ کر۔ دل کو دنیا اور اس کی زینت سے باز رکھ، اس کا وصل آخر جدائی ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھے ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں جس سے تم نفرت کرتے ہو۔ ارے جوانی میں مست ہو کر چلنے والے کیا مست بھی راستہ پر سیدھا چلتا ہے؟ لوگوں کو ایک جیسی طبیعت کا خیال نہ کر، کیونکہ آج مزاج اور رنگ اتنے ہیں کہ جن کو تو شمار نہیں کر سکتا۔